ہمارے ہاں آپ کے علم میں ہوگا زیبرا کراسنگ، یہ جی لوگوں کے پیدل گزرنے کی جگہ، وہ زیبرے کو کبھی آپ نے دیکھا جی؟ ایک دو بچے نے کہا جی میں نے دیکھا، تصویر میں آپ نے دیکھا ہوگا زیبرا کہ اس میں سفید رنگ کا اور بلیک کلر کی لکیریں ہوتی ہیں، تو پھر روڈوں کے اوپر وہ زیبرا کراسنگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ سفید لکیریں لگا دی جاتی ہیں اور اپنا بلیک کلر کی لکیریں لگا دی جاتی ہیں، جس طرح زیبرا کا کلر ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں زیبرا کراسنگ۔ آپ میں سے جنہوں نے وہ بنایا ہوگا، یہ ڈرائیونگ لائسنس بنایا ہوگا، تو شاید وہاں بھی سوال پوچھتے ہیں جی زیبرا کراسنگ کیا ہوتی ہے؟ یہ پیدل گزرنے والوں کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ اس کے اوپر کچھ سال ہوئے ہیں، تھوڑا عرصہ ہوا ہے، یہ مختلف ملکوں نے کہا کہ یہ پیدل گزرنے والوں کے لیے راستہ بنایا جائے، تو اس کو کہتے ہیں زیبرا کراسنگ۔ آپ کے علم میں ہے کہ یہ زیبرا کراسنگ کے سب سے پہلے بانی کون ہے جی؟ اگر کسی کے علم میں ہے تو مجھے بتائیں، تو میں سمجھوں گا کہ میرے جمعہ پڑھانے کا حق ادا ہو گیا۔ جیسے میں نے شروع میں کہا نا کہ ہمیں الجھا دیا گیا، ہمیں کہا گیا کہ نہیں اسلام کیا ہے، ہمیں تو کہا گیا کہ یورپ یہ ہے اور امریکہ یہ ہے۔ یہ جو زیبرا کراسنگ کے بانی ہیں یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ نے پیدل گزرنے والوں کے لیے راستہ مقرر کیا تھا۔ ایک مرتبہ ایک شخص بڑھاپے میں پیدل چل رہے تھے، تو پیچھے سے ایک آدمی سواری پہ آیا، تو اس کی سواری پیدل چلنے والے سے ٹکرائی ہے، تو حضرت عمر نے دیکھ لیا۔ تو اس وقت سیدنا فاروق اعظم نے اپنی ریاست میں یہ قانون بنایا تھا کہ جو لوگ سواریوں پر سوار ہوں، اگر ان کے سامنے کوئی پیدل روڈ کراس کر رہا ہے وہ اپنی سواریوں کو روک لیں۔ پہلے پیدل چلنے والے روڈ کراس کریں گے، پھر جو سواریوں پر ہیں وہ اس کو کراس کریں گے۔ یہ 1500 سال پہلے، 1450 سال پہلے سیدنا فاروق اعظم نے راستے کے آداب کے لیے قانون بنایا تھا۔ ویسے اگر آپ ناراض نہ ہو، روڈ پہ کوئی پیدل گزرنا چاہتا ہے تو اس کو گزرنے دینا چاہیے کہ نہیں جی؟ میرا خیال ہے وہ بول رہے ہیں جن کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں، جن کے پاس گاڑیاں ہیں وہ نہیں بول رہے۔ افطاری کا وقت بھی ہو اور آپ کو لگ رہا ہو کہ مجھے دیر ہو رہی ہے، تو پھر بھی پیدل بندے کو روڈ کراس کرنے دینا چاہیے کہ نہیں جی؟ ٹھہر جانا چاہیے۔ یہ بھی حقوق ہیں، یہ بھی حق ہے۔ یہ جو آپ ٹول پلازوں کی لائنوں میں یا روڈ پہ، ہمارے ہاں سیالکوٹ میں چھوٹے چھوٹے روڈ ہیں، تو آگے آنے والی لائن سے جہاں سے گاڑیوں نے آنی ہے وہ خالی پڑی ہوئی ہے، ٹریفک جام ہے، تو ہم اکثر اس طرف الٹی سائڈ پہ گاڑیاں ڈال دیتے ہیں، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کئی گھنٹے ٹریفک جام رہتی ہے۔ ویسے اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ راستے کے حقوق کیا ہیں، تو پھر ٹریفک پولیس کی تو ضرورت ہی نہیں تھی۔ ویسے بھی ان کی ضرورت نہیں ہے، وہ راستے کم ہی کلیئر کرواتے ہیں، وہ اپنے معاملات کلیئر کرتے ہیں، لیکن اگر اچھے لوگ ہوں تو اس کی ضرورت تو نہیں ہے۔ مسلمانوں کے لیے تو راستے کے آداب بیان کیے گئے ہیں کہ آپ لوگوں کے حقوق کا خیال رکھیں۔ جب آپ کسی کی باری پہ اپنی گاڑی آگے لے کے جاتے ہیں تو آپ اس کے حق کو ضبط کر رہے ہیں، حالانکہ آپ روزے سے ہیں۔ آپ افطاری کے لیے دوڑ لگا رہے ہیں، کئی لوگوں کو آپ کٹیں کرا رہے ہیں، اور کئی لوگوں کے حقوق آپ تلف کر رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں جی میں نے تو روزہ افطار کرنا ہے۔ اسلام نے راستے کے حقوق کو بیان فرمایا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے میں کبھی بھی نہ بیٹھا کریں۔ تو صحابہ کرام میں سے کچھ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے بیٹھنے کی جگہ ہے کہ ہم نے وہاں بیٹھ کے گپ شپ لگانی ہے، پھر تو ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ تو پھر حضور نے فرمایا اگر بیٹھنا ہے تمہاری کوئی مجبوری ہے تو پھر راستے کے آداب کا خیال رکھیں۔ اب آداب سنیں کون سے حضور نے بیان فرمائے؟ فرمایا پہلا ادب یہ ہے آپ اپنے نظروں کو جھکا کے رکھیں۔ ہم نے اپنے یہاں دیہاتوں میں دیکھا ہے کہ لوگ چوکوں میں اور چوراہوں میں بیٹھے رہتے ہیں، وہاں سے جو مائیں بہنیں اور بیٹیاں گزرتی ہیں یا لوگ گزرتے ہیں، کوئی بندہ ان کے آگے سے گزر کے دکھائے تو انہوں نے جناب اس کا جو ہے وہ چغلی شروع کر دینی ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اگر تم نے کسی مجبوری کی وجہ سے راستے میں بیٹھنا ہے پھر اس کے آداب ہیں۔ پہلا ادب کیا ہے؟ تم نظروں کو جھکا کے بیٹھو، کسی گزرنے والے کو تمہارے سے تکلیف نہ ہو۔ دوسرا ادب کیا ہے؟ فرمایا کہ اگر راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز ہے تو اسے ہٹا دو۔ اگر تم ان آداب کے اوپر عمل کر سکتے ہو تم پھر راستے کے درمیان بیٹھ سکتے ہو، وہ بھی کسی مجبوری میں، ویسے نہیں بیٹھ سکتے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اسلام تو راستے کی تکلیف بھی برداشت نہیں کرتا، تو اسلام پھر ہماری زبان سے نکلے ہوئے جملوں کے جو سخت جملے ہیں
جو کسی کی عزت کو پامال کرتے ہیں، اسلام ہمیں اس کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ مجموعی طور پہ کہا گیا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، آپ جس سے بھی گفتگو کر رہے ہیں، ماں باپ سے کر رہے ہیں، بہن بھائیوں سے کر رہے ہیں، اور بیوی سے کر رہے ہیں، دوستوں سے کر رہے ہیں، اپنی زبان پہ اچھے لفظوں کا انتخاب کریں جس سے ان کا دل نہ ٹوٹے۔ اللہ اکبر۔ اگلی اس میں جو بڑی اہم بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ انسان کی تخلیق کا مقصد قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس لیے بیان کیا کہ آپ اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ کی عبادت کون سی ہے؟ تفسیر کبیر میں امام رازی نے ایک عظیم نکتہ لکھا ہے، فرماتے ہیں اللہ کے حکموں کی تعظیم کرنا اور اللہ کی تمام مخلوق سے محبت سے پیش آنا، یہ عبادت ہے۔ آپ عبادت تو کر رہے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، لیکن مخلوق خدا کے ساتھ شفقت سے پیش نہیں آ رہے۔ کوئی بھی مخلوق خدا میں سے کوئی بھی فرد ہو، اس کے ساتھ شفقت سے پیش نہیں آ رہے، آپ تو عبادت ہی نہیں کر رہے، آپ کی تو تخلیق کا مقصد ہی پورا نہیں ہو رہا۔ اور یہ مسلمانوں کا ایک عظیم مسلمانوں کی تاریخ ہے۔ میں کیوں نہ اس موقع پہ تو میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا کہ شاید ہمارے جو مسلم حکمران ہیں کبھی ان کو ہوش آ جائے اور ان کی آنکھیں کھل جائیں۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب آئے نا فلسطین، جب انہوں نے آزاد کیا، سب سے پہلے سیدنا فاروق اعظم نے آزاد کیا تھا۔ 400 سال کے بعد یہاں صلیبی قابض ہوئے، عیسائی قابض ہوئے۔ یہ دنیا میں امریکہ اور یورپ اسلام کے علاوہ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں نا، نہ ان کا ماضی روشن ہے، نہ ان کا حال روشن ہے، اور نہ ہی ان کا مستقبل روشن ہے۔ یہ صرف اہل اسلام ہیں جن کا ماضی بھی خوبصورت ہے، جن کا حال بھی خوبصورت ہے، اور جن کا مستقبل بھی خوبصورت ہے۔